السلام علیکم. جی ہاں، آپ سن رہے ہیں اور آج تو دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ یہ شو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. آج ہمارا پاکستان ہے ہمارے مہمان اور آج کا شو خصوصی ہے. میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کل کہ پہلی مرتبہ میں شہزاد حسین انٹرویو کروں گا شہزاد حسین کا. اچھا نہ میں خود کلامی کر رہا ہوں، میں سیلف ٹاک نہیں کر رہا، میں خود کو بھی انٹرویو نہیں کر رہا. میں انٹرویو کر رہا ہوں آج کونسل جنرل آف پاکستان اور صاحب کا نام بھی شہزاد حسین ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہاں پہ بہت خوشی آپ سے مل کے. سنا تو آپ کو تھا وائل ڈرائیونگ تھرو وینکوور، تو آج ماشاءاللہ مل بھی لیا. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے. آج ویسے ہی ہم سب کو کہہ رہے ہیں ہیپی ہالیڈیز، ہیپی فیسٹیوٹیز. تو سننے والوں کو جی کرسمس کی بھی مبارکباد، اور کل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ، اس کی بھی مبارکباد. اور سر آپ اس مصروفیت میں ٹائم نکال کے آئے، خصوصی شکریہ. تھینک یو سو مچ. اینڈ آپ کے توسط سے جہاں جہاں اس آواز کی لہریں سنی جا رہی ہیں یا بعد میں دیکھی جائیں گی، سب کو بہت بہت کرسمس کی بھی مبارکباد. اور بالخصوص ہمارے بانی پاکستان کی بھی ایو ہے، ان کی بھی برتھ ڈے کی، اس کی بھی مبارکباد. اور سیزنز گریٹنگ، ہیپی نیو ایئر، ونڈرفل اوکیزن ٹو میٹ ایوری ون. جناب اچھا شہزاد صاحب، ویسے آپ سے میں جب آپ کا نام لے رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے میں خود سے ہی بات کر رہا ہوں. اور میرے بڑا اچھا، کل میں نے ویڈیوز بھی ڈالی سوشل میڈیا پہ یہی پروموٹ کرنے کے لیے. تو آپ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز جو کمیونٹی کے ساتھ ہے. پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ کب سے آپ ماشاءاللہ اس عہدے پہ ہیں، کیسے ایکسپیرینس رہا اب تک کا، پھر آگے بڑھتے ہیں کچھ کمیونٹی کی باتوں کی طرف. جی تھینک یو سو مچ. مجھے تقریباً 2 دہائیاں یا 2 ڈیکیڈز ہو گئی ہوئی ہیں سروس میں. آئی جوائنڈ سروس ان بیک ان 2005، اور یہ میری پوسٹنگ کے لحاظ سے تیسری ہے، لیکن اوور آل 5th اس کو کہہ سکتے ہیں، انکلوڈنگ کیونکہ ہمیں لینگویج ٹریننگ بھی کرنا ہوتی ہے اسٹارٹ آف اوور کریئرس. تو وہ میں نے بینس آئرس سے کی تھی، تو انکلوڈنگ دیٹ اور ایک آدھ ڈپلومیٹک کورس ملا کے 5th اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ویئر ہیو بین پوسٹڈ. کیونکہ سننے والوں میں نا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، اور ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں جو مقابلے کا امتحان بڑا مشکل جی، اس کے بعد اور وہ بھی فارن سروسز. جی. تو اس حساب سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن فی الوقت اگر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں آپ کہ جیسے میڈیا، ہم ریڈیو ریڈ ایف ایم ریفلیکٹنگ ایتھنک ڈائیورسٹی ہے نا، سو پاکستانی کمیونٹی، ہم سارے ساؤتھ ایشینس سو سارے مل بانٹ کے یہاں پہ اپنی خوشیاں مناتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ اگر اس پلیٹ فارم سے سب سے پہلے ہی اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی بات کہنا چاہیں کمیونٹی کے حوالے سے، وہیں سے شروع کریں گے ہم. بالکل. جب آپ کسی فارن کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کا پہلا جو حق بن جاتا ہے وہ اس ملک کا بن جاتا ہے. آپ چاہے جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہوں، یو بیکم پارٹ آف دیٹ کنٹری. تو آپ کی لائلٹیز، آپ کی جو وہاں کی رسپیکٹ ہے ان کے کلچر کی، ان کے لاس کی، تو ونس یو ڈو دیٹ یو بیکم فرسٹ اینڈ فار موسٹ. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کینیڈا کو ایز فرسٹ وہ اپنا لیا، یا پاکستانی اس سے وہ. اس لحاظ سے آپ کہیں کے بھی ہوں، بالخصوص اگر آپ ایک علاقے کے ہیں اور ایک زبان بول رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گانے بھی انجوائے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا کلچر بھی آپ شیئر کرتے ہیں، تو اٹ بائنڈز یو ایون مور سو. بٹ فرسٹ اینڈ فار موسٹ آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کی رسپیکٹ کرنا، اس کے لاس کی رسپیکٹ کرنا، وہاں پہ ایکسیل کرنا اور وہاں کنٹریبیوٹ کرنا فار دی انٹیگریشن آف دیٹ سوسائٹی. دیٹ از دا فور موسٹ تھنگ. اینڈ ڈیفینیٹلی ساؤتھ ایشین کمیونٹیز وہ تو ہیں ہی، ظاہری بات ہے، ایک ہی ایتھنک اسٹاک ہے، مطلب زبان بھی ایک ہی طرح کی ہم بولتے ہیں، ہماری عادتیں بھی ایک طرح کی ہیں، ہم شاپنگ بھی ایک ہی طرح کی دکانوں سے کرتے ہیں موسٹلی. سو وی سی دیٹ ریفلیکشن ان دا والمارٹ ہیئر ان سری وین یو گو دیئر. سو دا تھنگز وچ آر جو چیزیں ہم لوگ خریداری چاہتے ہیں ایتھنک، وہ ہمیں ساری مل جاتی ہیں یہاں پہ. بالکل. اچھا شہزاد حسین صاحب، یہ فرمائیے گا سر کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے بہت سارے فارن اسٹوڈنٹس یہاں پہ نظر آتے ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب یہاں پر جو آنا چاہتے ہوں یا جو آ چکے ہوں، ان کے حوالے سے کیا کونسلیٹ آف پاکستان کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، کرتا ہے، اس بارے میں کچھ اگر بتانا چاہیں آپ. جی تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن. میر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اگر وہ سن رہے ہیں تو ہیلو ٹو ہیم ایز ویل فار پٹنگ دس ویری امپورٹنٹ کویسچن. یہ سر ندیم ضیاء صاحب کا سوال ہے، یہ والا. اوکے. سو ایکڈیمک جو لنکیج کولیبریشن
جو ہے وہ ون آف دا ٹاپ پرائرٹی ایریاز ہے جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. اف یو ہیو بین فالوئنگ مائی وزٹس ٹو ویریس پلیسز, ایون دو میری آفیشیل وزٹس تھیں, لیکن آئی میڈ اے پوائنٹ کہ میں اس میں پیرالل جو ہے جو بھی وہاں کی ٹاپ یونیورسٹی ہے وہاں ضرور آؤٹ ریچ کروں. اور وہاں جب ایک کونسل جنرل جاتا ہے, ان کے پریزیڈنٹ سے ملتا ہے یا انٹرنیشنل کولیبریشن کے اس سے ملتا ہے, تو اٹ گیوز اے ویری پازیٹیو سگنل ٹو دیم ایز ویل دیٹ دے وانٹ ٹو ناٹ اونلی ask about the well-being of their own students but also are interested in engaging more closely with that institution. تو مجھے الحمدللہ خوشی ہے کہ میں وکٹوریا میں میری آفیشیل وہ تھی برٹش کولمبیا میں جو ان کے کیپٹل میں مختلف جو آفیشیل میٹنگس تھیں, اس میں نے یونیورسٹی آف وکٹوریا کے لیے اسٹینڈ الون ریکویسٹ کی اور ان کے ساتھ میں ملا. اینڈ دا فیڈ بیک ہیز بین ٹریمینڈس اوور دیئر اینڈ ایز ویل ادر یونیورسٹیز جو کہ یہاں پہ ہیں وینکوور میں. میں جو پریزیڈنٹ ہیں ایس ایف یو کی, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں برٹش کولمبیا کے یو بی سی کے, ان سے بھی ملاقات ہوئی. البرٹا میں آلدو اٹ واز ویری ویری ٹائٹ بٹ آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں وہاں پہ ارلی مارننگ جا کے ان کے بھی پریزیڈنٹ سے بھی ملا. وہاں پاکستانی جو پروفیسرس تھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے کافی سگنیفیکنٹ نمبر آف پاکستانی فیکلٹی ممبرس بالخصوص ان کے انجینئرنگ کے شعبے میں تھے. ان کے لیے ایک اسٹینڈ الون چھوٹا سا میٹ اینڈ گریٹ رکھا گیا تھا. تو ان تمام نشستوں سے, ان تمام کولیبریشن, ان تمام ان کے ساتھ میل جول سے یا بات چیت سے نہ صرف یہ اندازہ ہوا کہ وہاں پہ کس حد تک پاکستانیوں کی پریزنس آلریڈی موجود ہے. مطلب یو بی سی اٹ واز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز کہ وہاں تقریباً 200 کے قریب پاکستانی المنائی آلریڈی موجود ہیں. اسی طرح سے ایس ایف یو میں 100+ ہیں. یو وک یا یونیورسٹی آف وکٹوریا میں تھوڑے کم ہیں, بٹ ان کے ساتھ بھی ہم نے اسی لیے بات چیت کی کہ اس کو ہم کس طرح سے انکریز کر سکتے ہیں یا کس طرح سے وہاں پہ بہتر کیا جا سکتا ہے. البرٹا کا میں نے ذکر کیا, یونیورسٹی آف البرٹا میں آلریڈی کافی سگنیفیکنٹ پریزنس ہے فیکلٹی میں بھی اور اسکالرز میں بھی. اور اس میں تو وی آر ورکنگ, ان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہاں ایم او یوز کی پاسبلٹیز ہیں, کہاں آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں اور کہاں پہ کوئی جو ہے مختلف جیسے انڈسٹری کا جن کا جو مائٹیکس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ کیا جا سکتا ہے. تو وی آر ڈیفینیٹلی ڈوئنگ اوور بٹ ٹو ناٹ اونلی ہیو این ایکیڈیمک آؤٹ ریچ بٹ آلسو ٹو سگنیفیکنٹلی امپروو اوور کولیبریشن ود دیم. بلکہ اسی حوالے سے آج ہی میری ایک اور نشست بھی ہوئی ہے ادھر یونیورسٹی جو ہے ایس ایف یو سائمن فریزر یونیورسٹی کے. ایک پروفیسر ریسنٹلی وزٹ کر کے آئے ہیں پاکستان میں, گورنمنٹ آف پنجاب کے اس کے اوپر وہ گئے تھے. کلین انوائرمنٹل کی جو وہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بالخصوص اٹ واز مور سینٹر ٹورڈز دا سٹی آف لاہور, کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈیکس ہے اس کا پولوشن کا وہ کافی سگنیفیکنٹ لیولس کراس کر گیا ہوتا. سو دیر واز اے ویری ویری ایکسائٹنگ لٹل سٹنگ وی ہیڈ ایٹ دا کاؤنسلر ٹوڈے, جس میں انہوں نے کافی بات چیت کی اور اس حوالے سے بڑے اچھے پروپوزلز رکھے وچ آئی ایم گونا رائٹ بیک ہوم. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کی فنڈنگ میکینزم ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ جو بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہہ لیں کہ پالیسیز, اس کے پیچھے ایک اسٹڈی یا ریسرچ ضرور ہوتی ہے, تب جا کے وہ بہتر انداز میں امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. سو دیر آر کوائٹ اے فیو تھنگز دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ اور کنٹریبیوشن ان. شہزاد صاحب ایک بات بتائیں, جیسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ, پھر جی کوشش جی ورک پرمٹ اور پی آر, اور ایک مطلب ہم نے ایک دیکھا ہے ٹرینڈ کہ جی آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. مطلب جیسے اگر یہاں آئے, کچھ سال رہتے ہیں, کچھ دوستیاں ہوئی, کچھ تعلقات بنے, پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں, کبھی ایسا نہیں لگتا کہ اب یہاں پہ رہ جائیں؟ ٹو بی آنیسٹ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے, کیونکہ دس از اے بارگین دیٹ وی ہیو کمیٹیڈ آن ڈے ون. وی نیو اٹ دا ڈے وی جوائن سروس دیٹ دس وڈ بی اوور لائف. لیکن اگر اسی کو میں رکھوں کہ میرے بچوں کے لیے کیسا ہے, تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ از بٹ مور چیلنجنگ فار دیم پروبیبلی, کیونکہ دے ہیو ناٹ چوزن اٹ ٹو بی, دے ہیو بین تھرون اٹ بائی دا فیٹ. ان اے وے اس کو پھر دیکھنے کے دو اینگلز ہیں کہ آپ اس کو ایکسائٹنگ سمجھتے ہیں یا اس کو ایک ڈرین سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں ایکسائٹنگ زیادہ ہے, ڈرین تو چلیں زندگی بذات خود اس میں تھوڑی سی کشٹ نہ ہو تو اس کا مزہ ہی کیا ہے پھر. صحیح. شہزاد صاحب کچھ سوالات آپ سے پوچھے. ابھی
جانے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے, جو سعدیہ کا ایک سوال تھا, سعدیہ یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر کاؤنسلیٹ میں کوئی پاکستانی جو یہاں پر PR یا سٹیزن ہے وہ کام کرنا چاہیں, لیکن ساتھ میں یہ کہ چلیں اگر کوئی ایکسپیرینس لینا چاہے, والنٹیئر کرنا چاہے, یا جیسے ہم ملا کر کچھ کمیونٹی بلڈنگ کی طرف کوشش کرنا چاہیں, تو کیا اس میں مواقع ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ جی موسٹ ویلکم. اس میں اس کو کیٹیگرائز کروں گا 3 حصوں میں. جناب, ایک تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان آفیشیل کیپیسٹی, تو اس کی تو لمیٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں, وہ جب آتی رہتی ہیں تب ہم اناؤنس کرتے ہیں, باقاعدہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ CV وغیرہ جیسے ہوتا ہے تمام اداروں میں CV بھیجتے ہیں, ان میں سے شارٹ لسٹ کر کے ایگزام ہوتا ہے ریٹن, اور اس کے بعد چھوٹا سا انٹرویو, اور اس میں whosoever is successful gets the job. وہ تو ایک یا 2 ہی ہوتی ہے, probably one of them is still in the ابھی پبلش ہوئی ہے, ایک ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو اگر کوئی کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو اٹس این اوپن کمپٹیشن, فیئر فار ایوری ون. تو وہ اس میں 31 December از اٹس لاسٹ ڈیٹ, تو وہ تو ایک موجود ہے. صحیح. ایک تو یہ ہو گیا آفیشیل, وہ میں نے جیسے آپ کو عرض کی کہ لمیٹڈ ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم انٹرنشپ کا بھی ہم نے سوچا ہے, کچھ دوسرے ہمارے ایمیشنز کر بھی رہے ہیں, ایک فال میں سلاٹ اور ایک جو ہے وہ سمرز میں. ابھی یہاں پہ میں نے دیکھا ٹریڈیشن نہیں رہی میرے آنے سے پہلے, بٹ آئی وانٹ ٹو ہیو مور انگیجمنٹ ود ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کو بھی ایک ایکسپیرینس مل جاتا ہے کہ ایک کاؤنسلیٹ کس طرح سے کام کرتا ہے. ان کو جو ایک انٹرنشپ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کچھ کورسز کی ٹورڈز کمپلیشن آف یور ڈگری, تو اس کو ہم نے آفیشیلی بھی پروپوز کیا ان بڑی یونیورسٹیوں کو کہ ان کو ہم مطلب ایک بچہ ان کے لیے مطلب اس میں فال میں, اور ایک ہم اس میں کریں. تو اس میں ہمارے اپنے پاکستانی ڈیاسپورا کے اگر آ جاتے ہیں تو وی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو اکاموڈیٹ دیم. اور اگر آفیشیلی اس مطلب وہاں سے وہ ان اینی کیس آپ ڈائریکٹلی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. if somebody is interested in doing internship at the consulate, we will definitely see it اپنے سلاٹس کے حساب سے, اور اپنی ان کی بچوں کی ایکسپرٹیز کے لحاظ سے, کیونکہ کچھ بچے ہوں گے جو پیورلی پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشنس کا بیک گراؤنڈ ہوگا, کچھ بچے ہوں گے جن کا پیورلی اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. تو وی کین یوٹیلائز دیئر ایکسپرٹیز ان دیئر ریسپیکٹیو فیلڈس. تیسرا جو کہ مجھے لگا کہ آپ کے سوال کا پریڈومیننٹ تھرسٹ تھا شاید, وہ یہ تھا کہ جو اوور آل کمیونٹی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے ان اے مور روبسٹ مینر ود دی کائنڈ آف پیٹرنیج آف دی کاؤنسلر. تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی وڈ ایون آئی مین مور دین ہیپی ٹو ویلکم ود اوپن آرمس. لیکن ہمیں آپ کی طرف سے یا جو بھی حضرات یا خواتین ہماری بچیاں بچے جو بھی آنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, ہمیں تھوڑا سا اس کے حوالے سے کلیئرٹی ہو کہ کس سمت میں یا کس پوزیشن کے یا کس فیلڈ میں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, جہاں پہ ہم پیٹرنائز بھی کر سکیں, ان کو ہم ایکنالج بھی بعد میں تھرو اے سرٹیفکیٹ اور وٹ ایور کر سکیں. لیکن ہمیں معلوم ہے لیٹس سے فار انسٹنس وی گیلونائز پیپل. یہ ویسے میں آن ٹاپ آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ میں بول رہا ہوں کہ ایک ہم بلڈ ڈونیشن کی ایک وہ کلب بن جاتا ہے, ہم ایک کسی چلڈرن ہاسپٹل یا کسی وچ ایور ہاسپٹل کے لیے ہم ڈونیشن جمع کرنا چاہتے ہیں, وچ از اے ٹریمینڈس ٹرینڈ ان دس کنٹری کہ بہت اس کو اکنالج بھی کیا جاتا ہے. اور وہ بھی تو بالخصوص وہ ایک فیلڈ ہو گیا. اسی طرح سے کوئی دوسرا ہے وہ کسی دوسرے فیلڈ میں, کوئی ایک اور ہے جو کہ مثال کے طور پہ نیشنل ڈے کے لیے کوئی پراپر وہ کر کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مہم چلا کے آرگنائز ایک انٹیگریٹڈ لیول پہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ کون کس انداز میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. بٹ آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو ویلکم ایچ اینڈ ایوری ون آف یو, ڈپینڈنگ کہ وہ پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور اس میں ہم اپنی جسے کہتے ہیں نا سینرجی بنانا یا اپنی ایفرٹس کو سینرجائز کرنا, وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. بٹ وی ویلکم آل 3 آف دیم ان دیئر اون ریسپیکٹیو ڈومینس. شہزاد صاحب, میرا تو بالکل کلیئر, اور میں حاضر ہوں ہے نا ریڈ ایف ایم پہ, کیونکہ ریفلیکٹنگ ایتھنک ڈائیورسٹی سارے ہم اس پہ ساتھ ہیں. ہمارا پاکستان تو ہے ہی شو, نام ہے نا, ہاں نام ہی کافی ہے. سو اس میں چاہے کوئی پیغام ہو, کبھی کوئی میسج ہو, کوئی کیمپین ہو, ہر حساب سے ہم ساتھ ہیں.
تو میرا تو موسٹ ویلکم سر, تھینک یو آپ کا کہ اس کمیونٹی بلڈنگ میں اگر میں اپنا یا یہ پلیٹ فارم اپنا رول پلے کر سکے تو میں نے تو اپنا بیان کر دیا. اب جو کمیونٹی سے سن رہے ہیں جب دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم اس پہ اور کام کریں اور میں آپ تک پہنچا بھی سکوں کہ بھائی اس میں انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے. ضرور. شہزاد صاحب, ایسی باتوں میں جب ذکر ہوا, ابھی کچھ دیر پہلے ہم آف ایئر بھی جب بات کر رہے تھے تو ڈاکٹرز کا بھی ذکر ہوا. آج میری اتفاق ہے ڈاکٹر حارث لاری, وہ یہاں پہ سائیکائٹرسٹ ہے سری میموریل ہاسپٹل میں, تو ان سے جب بات ہو رہی تھی, ہم یہاں پہ ہیلتھ شوز بھی کرتے رہے اپنے اسی شو میں. صحیح. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کتنے سارے ڈاکٹرز ہیں پاکستانی جو خدمت کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹری کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ ڈاکٹری نہیں کر پا رہے, ہے نا. اور حکومت اب شاید زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لائے, کسی طرح سے وہ کام کر سکیں, ورک فورس میں آ سکیں. تو اس طرح اور بھی جو پروفیشنز ہیں جو اپنی اپنی ڈگریاں لے کے کام نہیں کر پا رہے, کچھ اور کام کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں اور پھر اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ سر جو پروفیشنلز ہیں وہ اگر اپنی اپنی فیلڈ میں جانا چاہیں, ہو سکتا ہے اسپیسیفکلی نہیں لیکن جنرلی اگر کوئی ہیلپ کی جا سکتی ہے, ان کو گائیڈ کیا جائے کہ کوئی اسی فیلڈ کا سینئر ان کو کوئی کسی طریقے سے گائیڈنس دے سکے اور اس میں کاؤنسلیٹ کی کوئی اگر ہیلپ اینڈ سپورٹ ہو سکے. اچھا شہزاد صاحب, ابھی جب ہم بریک پہ گئے اس سے پہلے ایک ذکر ہوا تھا کہ جیسے پاکستان سے ڈاکٹرز آ گئے اور بھی فیلڈز میں بہت سارے لوگ یہاں پر کچھ اپنی فیلڈ میں کام کر پا رہے ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن جیسے اگر میں ڈاکٹرز کا ذکر کروں, چونکہ لائسنسنگ ہے اور بڑا ایک لمبا سلسلہ ہے, ظاہر ہے وہ کر تو حکومت ہی سکتی ہے, سن دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اب زیادہ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر جنرلی کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ الگ الگ کیٹیگریز جو پروفیشنز ہیں اس میں لوگ جو اپنے پروفیشن میں کام نہیں کر پا رہے, لیکن کچھ پاکستانیز ہیں جو اپنے پروفیشن میں کام کر پا رہے ہیں اور وہ اپنے نئے آنے والوں کی ہیلپ کرے, اس میں کاؤنسلیٹ کوئی ان کی ہیلپ, گائیڈنس, سپورٹ کچھ کر سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. اس میں دو اس کے اسپیکٹ سے میں دیکھتا ہوں. ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ آفیشیلی ہم جو ہے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ میری البرٹا میں آفیشیل انٹریکشنز تھیں اور اس سے پہلے برٹش کولمبیا کی جو کیپٹل میں, تو وہاں آئی میڈ اے پوائنٹ ٹو ریز دس ود دی کنسرن جو بھی ڈیسیجن میکر, پالیسی میکرز ہیں, بالخصوص جو ڈاکٹرز کا کافی یہاں کمی بھی ہے جیسے ہم ذکر کر رہے تھے. تو آئی ہیڈ اے ریسیپٹیو ایئر فرام دی آڈینس, مطلب جو میرے انٹرلوکیوٹرس تھے. تو لگتا یہ ہے کہ آفٹر سو مینی ایئرز دیر ہیز بین دس ریئلائزیشن کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو پاپولیشن ٹو ڈاکٹر جو ریشو ہیں جناب. بالکل. تو اس میں تو ایک مجھے لگا کہ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن ایز فار ایز پالیسی میکرز اینڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف تھنگز آر کنسرن. تو وی آر پٹنگ آور ورڈ ان دیٹ, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ان دیٹ ریگارڈ. ایک تو یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ جو آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا, اور اس میں ہماری اپنے بھی اس میں آلریڈی تھا, ہماری جو یہ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہمیں موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا تھا ایز اے پیٹرن ہم گائیڈ کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں, انیبلر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹر کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو آلریڈی ایک ویبینار کی سیریز جو ہے وہ لانچ کر دی ہے ہماری جو پاکستان کینیڈا ایسوسیشن ہے ٹریڈ کی, انہوں نے, جس میں سیکریٹری جنرل ہے میر انور صاحب اور رابعہ دستگیر صاحبہ پریزیڈنٹ ہیں. صحیح, ماشاء اللہ. تو وی کین یوز دیٹ پلیٹ فارم ٹو ہیو اسٹینڈ الون ویبینارس فار ایچ رسپیکٹیو فیلڈ, اسپیشلی جو پروفیشنلز ہیں کہ ان کے لیے کس انداز میں وہ مطلب ایک کہہ لیں کہ سافٹ لینڈنگ یہاں پہ ان کی ہو سکتی ہے, یا کس انداز میں ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے. تو we can get onboarding of the individuals who are experts in this, اور اس میں لوگ ڈائریکٹلی ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں. تو we can definitely contribute in that regard. تو وہی دونوں اسپیکٹس اس میں ہم ٹچ کر سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کی. جناب, مجھے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ سے پہلے جہاں خان صاحب کونسل جنرل صاحب وہ جب تشریف لائے, اور اس کے بعد ان کے بعد بہت سارے اور مہمان جو ہمارے, جیسے آپ نے ابھی دو نام تو ویسے لیے, رابعہ صاحبہ کا اور میر انور صاحب کا, اور اس وقت جو بشرا صاحبہ بھی تھیں اور بھی جو خواتین حضرات تھے. تو شہزاد صاحب آپ سے بھی اب یہی سلسلہ جو ہے, جب آپ سمجھیں کہ جی ان کو ہمارے شو میں آنا چاہیے, ہے نا. میں بھی آفرز بھی آپ سے یہی ذکر کر رہا تھا, اور میر انور صاحب کا ذکر ہوا ہے, تو سر ان کا جو میسج ہے, سوال جو ہے وہ یہ اس حوالے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ جو سپورٹ ہے کاؤنسلیٹ آف پاکستان کا یا حکومت کا, اور ان پاکستانیز کے لیے جو آئی ٹی میں ہے
اور جو ابھی ایک ویب سمٹ وینکوور میں مئی 2026 میں ہونا ہے, تو اس حوالے سے جو پاکستانی کمیونٹی کمپنیز ہیں جنرلی کہہ لیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر پاکستانی کمپنیز جو کینیڈین کمپنیز کے ساتھ مل کے اگر کام کرنا چاہیں تو اس میں ان کو کیا ہیلپ, گائیڈنس یا سپورٹ یا کیا مل سکتی؟ جی ونڈرفل کویشچن, اور بڑی امپورٹنٹ ٹائملی یہ نشاندہی ہے کہ جو ویب سمٹ ہونا ہے مئی میں جو اسکیجولڈ ہے, سو ناؤ وینکوور کو انہوں نے کینیڈینز نے ان اے وے دے ہیو چوزن اٹ ٹو بی دا ہب فار آئی ٹی ریلیٹڈ, جو ان کا جو اجلاس کہہ لیں جو پہلے ادھر ہوا کرتا تھا ٹورانٹو وغیرہ کے اوپر, انہوں نے ادھر شفٹ کر دیا. سو دا فوکس از شفٹڈ ٹورڈز وینکوور. صحیح. اس حوالے سے لاسٹ ٹائم بھی انڈیویجول کمپنیز نے شرکت کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے, یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے لیے آپ کو بہت بڑا فزیکل انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. اگر چند اچھے پروفیشنل آ کے, جسے کہتے ہیں نا میرج آف ٹرو مائنڈز جن کو کہا جا سکتا ہے, اگر وہ ہینڈ شیک یہاں پہ ہو جاتا ہے تو ان نو ٹائم آپ کی جو ہے نا کلک کر جاتی ہے. جو اسٹارٹ اپ پاکستان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں ان کی میچ میکنگ ہو جاتی ہے, تو دے کین برنگ لاٹس آف بزنس فار پاکستان, اور اس کا اضافہ ہوا بھی ہے. ہم اس میں پوری طرح سے, ہمارا جو ٹورانٹو میں ہمارے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہیں التمش, وہ پوری طرح اس میں انوالو ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. دے ہیو پٹ ان اے پروپوزل ان دیٹ ریگارڈ ایز ویل, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو ہیو اے full-fledged pavilion in the first place, if not at least significantly better representation than last year. Last year بھی ہوئی تھی individual level کے اوپر, but we are trying our best کہ اس دفعہ اس سے بہت بہتر ہو, تاکہ جب لوگ آتے ہیں ملتے ہیں ان کی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے, then they get to know کہ بھائی پاکستان میں اتنا اسٹارٹ اپس میں اتنی زیادہ پوٹینشیل, اتنا زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے, اور میں نے جیسے عرض کی کہ بہت بڑا آپ کو انفراسٹرکچر نہیں چاہیے ہوتا. اٹس آل آن لائن پلیٹ فارم, اور اس کے اوپر آپ سروسز اپنی ایکسپورٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. اس میں اب جہاں پر معاملہ پہنچا ہے وہ ہے شہزاد صاحب, کمیونٹی بلڈنگ میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ایز میڈیا کے لوگ یا جو ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, اور جنرلی سبھی, کہ ہم کس طرح سے کہہ سکیں مزید کہ جی ہم ایک ہیں. جی تھینک یو سو مچ. یہ بڑا پرٹیننٹ اور بڑا ریلیونٹ کویشچن آپ نے پوچھا, کیونکہ اکثر جو ہمارے ساتھی آتے ہیں وہ گاہے بگاہے اسی کبھی برملا کبھی دبے لفظوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک یونائٹڈ ہم وہ ایک پیش نہیں کرتے. اب اس میں یکجہتی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن یہ کہ میرے خیال میں اگر ہر ایک ایونٹ کو جو ہے لوگ سیلیبریٹ کریں اپنے اپنے طور کے اوپر, تو یہ بھی ان اے وے کمیونٹی کی ہی ایک اسپرٹ ہے. جیسے کہ کل جو ہے وہ قائد اعظم کی برتھ کی جو وہ ہے, وہ ہم قائد اعظم ڈے منا رہے ہیں. وڈائی صاحب پرابلی از ون آف دا ہوسٹ ان دیٹ. تو جو بھی آرگنائزیشن اس کو کرتی ہے, میری ایز اے کاؤنسل جنرل کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی ایسے ایونٹ کو اگر مجھے بلایا جائے, آئی میک اٹ اے پوائنٹ انلیس آئی ایم ادروائز آفیشیلی کمیٹڈ, آئی میک اٹ اے پوائنٹ ٹو وزٹ دیٹ. صحیح. جی, چاہے وہ ایکس کرائے, وائی کرائے, زی کرائے, ارسپیکٹو پاکستانی ہے تو آئی میک اٹ اے پوائنٹ ٹو اون اٹ کہ وہ پاکستانی کرا رہے ہیں. چاہے وہ کسی سینئرس کا شو ہو, پروگرام ہو, چاہے قائد اعظم کی ہو, چاہے اردو ریلیٹڈ ہو. سو دیٹ از مائی 2 cents with regards to as much as I can instill in them the ownership that I can give them, کہ مطلب they belong to us and we belong to them. ایک تو یہ ہے میرا اپنا رول. لیکن یہ بھی مجھے سننے کو ملا ہے, کافی زیادہ دوستوں نے اظہار کیا ہے کہ ہم جو ہے بالخصوص جو ہمارے نیشنل ڈیز ہیں وہ ایک اگر فیسٹیول کے طور پہ منائیں, اور سارے ایک چھت یا ایک جیسے ہوتا ہے پہلے کسی وقت میں شاید یہاں ہوا کرتا تھا کہ ایک ہی گراؤنڈ میں سارے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پوری فیسٹیول انداز میں منائیں. تو آئی ہیو پٹ اٹ آلریڈی دس پروپوزیشن ٹو آل دا جو رسپیکٹڈ کمیونٹی ممبرس ہیں, جو ویریس آرگنائزیشنز ہیں, ان کو میں نے ایک دفعہ ایک ایونٹ میں بھی کہا, اور آپ کے اس توسط سے میں دوبارہ سے بھی ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اف فار دا کمنگ ایئر اگست کے مہینے میں, چونکہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ یو کین ہیو اے فیملی باربیکیو اور اے گالا سم ویئر, تو we would be more than happy to take the lead in that, patronize under one banner, اور اس میں ہم جیسے پہلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا پاکستان کے کلچر کو ایک پورا سیلیبریٹ کریں مل جل کے تمام. ماشاء اللہ.
تو ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے which would be a good occasion to celebrate our culture, our community and our belonging to the same land. بالکل بالکل. میں نے یہاں پہ اب وہ ایک پرانا ڈرامہ ہوا کرتا تھا, اس میں وہ ایک جرنلسٹ تھے, وہ ان کا ڈائلاگ تھا وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے. تو سوال بڑے ہیں. اچھا, علی عمیر صاحب ہیں, ان کا بھی سر سلام قبول کیجیے گا. کوشش کروں گا اگر میں علی بھائی آپ کا سوال بھی جو ہے وہ شو میں شامل کر سکوں. یہاں پر سر ایک سارا نے سوال پوچھا ہے کہ آئی ہیو اے کوشچن, جسٹ ونڈرنگ واٹ ڈز اے ٹپیکل ڈے لک لائک فار یو ان دس رول, واٹ انسپائرڈ یو ٹو پرسو دس رول. جی, دس از اے فنڈامنٹل کویشچن دیٹ کیپس اس گوئنگ. مطلب فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں اپنے لیے جب تعین کرتا ہوں پرائرٹیز کا, سب سے جو پہلی چیز اور فارموسٹ وہی ہے, میرے جو کمیونٹی ہے وہی آتی ہے کہ اس کو ہم کس طرح بہتر سرو کر سکتے ہیں. کوشش ہماری پوری ہوتی ہے. جیسے آپ بھی بتا رہے تھے کہ وقت ہمارا بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, تو اسی کو ہلکا سا میں ٹچ کرتا جاؤں کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے ہر ماہ ایک چھوٹے سے فورم کا انعقاد کرتے ہیں ایمبیسی میں, یا کونسلیٹ جنرل جس کو ہم کہتے ہیں. اس میں آپ آن لائن بھی شریک ہو سکتے ہیں. ہم ایک لنک بھیجتے ہیں تھرو ای میل, جس میں آپ چاہے البرٹا میں ہیں, چاہے سسکیچوان میں ہیں, چاہے کہیں پہ بھی آپ رہتے ہیں, نہیں آ سکتے, وی نو کہ ہر بندہ فزیکلی تو نہیں آ سکتا, تو آپ وہاں پہ ریموٹلی آن لائن بھی شریک ہو سکتے ہیں, مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں. سو آئی ایم ایکسیسیبل ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ایوری منتھ ایٹ لیسٹ فار 1 hour. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کمیونٹی کی جو پلس ہے, جو ان کی ریئیکشنز ہیں, ہمیں فوری طور کے اوپر پتہ چلتے رہیں اور ان کو ہم ایڈریس کریں. صحیح. صرف سن لینا کافی نہیں ہے, اس کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں میرے اختیار میں ہوتی ہیں, میں اس کے اوپر ڈیسیجن لے کے فیصلہ کر کے ریڈریسل دے سکتا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سسٹیمک ہوتی ہیں, جن کی اپروونگ اتھارٹی بالخصوص منسٹری آف انٹیریئر ہے یا امیگریشن اینڈ پاسپورٹس ہے, تو اس کے ساتھ آپ کو بار بار اٹھانا پڑتا ہے, بات کو ان کے سامنے لانا پڑتا ہے. چھوٹی سی مثال ہم دے سکتے ہیں آپ کو, جو نادرا کاؤنٹر ہم نے افتتاح کیا ہے. صحیح. یہ ان کے ساتھ بار بار اٹھائی گئی بات, ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کو واقعی میں مسئلہ درپیش ہے. جو فنگر پرنٹس ہیں لوگوں کے مشکل ہو رہی ہے, بالخصوص ہماری کچھ بہنوں کو اور بالخصوص جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو. تو انہوں نے ہماری انٹروینشن کے اوپر تھینکفلی سپٹمبر میں وہ ہم نے آغاز کیا, کافی سارے لوگوں کو اس سے جو ہے وہ دادرسی ہوئی ہے, ان کا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. صحیح. تو دس از دا فارموسٹ ایز فار ایز یور کویشچن از کنسرنڈ کہ آپ کو وٹ کیپس یو گوئنگ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جب کسی کی آپ ہیلپ آؤٹ کر جاتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوشی اور اس کا وہ ایک احساس دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یو آر سٹنگ رائٹ انڈر یور اون فلیگ. آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک پرائڈ کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. یہ اٹس ناٹ اینی ادر ڈے جاب, it is for the pride of the country that you are representing your nation abroad. تو ہماری جو سروس ہے اس کو اگر آپ پوچھیں ان سے تو ہمیں مشنز ابراڈ کہا جاتا ہے. صحیح. صرف ایمبیسی یا کونسلیٹ تو ویسے ہمارے ٹیکنیکل نیمز ہیں, لیکن مشن ابراڈ اگر آپ ورڈ مشن پہ غور کریں تو اس کا جو اسپرٹ ہے مشن کا یہی ہے کہ یو آر 24/7 آن اے مشن ٹو سرو یور پیپل ایز ویل ایز دا انٹرسٹ آف یور نیشن اینڈ یور کنٹری ابراڈ. صحیح. اچھا شہزاد صاحب, کیونکہ آخری منٹ رہ گئے, اچھا جو مجھ سے پوچھے گئے سوال ان کو میں بالکل کنڈینس اگر کر دوں تو پاور آف اٹرنی سے لے کے انہوں نے نادرا آپ نے ذکر کیا ابھی, پاسپورٹ ہے, اور جو ہمارے غیر پاکستانی جانا چاہتے ہیں پاکستان, تو ویزا کے حوالے سے. تو اگر آپ کیونکہ 55 ہو گئے ہمارے پاس, منٹ کچھ 2-3 ہی رہ گئے. میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں. جہاں تک ویزا کا ہے, ہمارے یہاں سے سیکھیاتری بھائی جو ہیں وہ بڑی اچھی تعداد میں جاتے رہتے ہیں اور وی ویلکم دیم. اور آج کل تو سارا ویزا آن ارائیول زیادہ ہوتا ہے, تو موسٹلی وہ ہماری انٹروینشن سے پہلے ہی ان کو ویزا ایشو ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو دے ہیو اے ویری فیسائل پروسیجر ان وچ دے گیٹ. اگر پھر بھی کسی کو قطعاً کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اور ای میل ایڈریسز are given. We are very very efficient in responding to that. ہم فوری طور کے اوپر ان کے ساتھ رابطے میں آ کے جو انڈیویجول مسئلہ اس کو ٹیکل کر کے نمٹا دیتے ہیں. سو فیل فری ٹو اپروچ us if somebody is interested in pilgrimage visa. باقی پاکستانیوں کے تو ویسے ہی خصوصی طور پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں پیش آتی. صرف ایک ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں مائنرز, اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے جو کنسنٹ فارم ہے.
کیونکہ ادھر پیرنٹ بازو کا ٹریول کر رہا ہوتا ہے, دونوں نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ کو پتہ ہے لٹیگیشن اور اس سے بچنے کے لیے دیر از اے کلاس کہ آپ کو جو نان اکمپننگ پیرنٹ ہے بالخصوص اس کا اور ان کا جو ہے کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے. اب آج کا شو جو کہ تقریباً ختم ہوا, تو میں سننے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ میزبان شہزاد حسین اور مہمان شہزاد حسین, ہم دونوں کی طرف سے ایک تو سب کو ہیپی ہالیڈیز اور کرسمس کی بہت بہت مبارکباد, اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کل یوم پیدائش کی خوشی, اس ساری مبارکباد کے ساتھ شہزاد صاحب بہت سارے سوال اور بہت سی اور باتیں رہ گئی, لیکن وہ اگلے شو کے لیے ایک ابھی سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ضرور آئیے گا. جاتے جاتے سر اگر آپ کمیونٹی سے, لسنر سے, ویور سے کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ضرور فرمائیے گا. میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ہی ہمارے دست و بازو ہیں اور آپ ہی لوگ ہمارا ایسٹ ہیں. جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنی پوری ایفرٹ سے کریں گے تو آپ اپنے لیے بھی نام کمائیں گے, ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں گے, اور جس کنٹری میں ہیں اس کے لیے بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو ایک فیسٹیو اوکیزن ہے, کرسمس بھی ہے, قائد اعظم کی پیدائش بھی ہے, holidays are also around the corner, so happy holidays to all of you. اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھیں, اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھیں. جناب بہت بہت شکریہ. اور میں جاتے جاتے اگر کسی کا سلام یا نام نہ لے سکا ہوں تو اگلے شو میں یہ سلسلہ جو وہ جاری رکھیں گے. آج ہمارے مہمان تھے آنریبل کونسل جنرل آف پاکستان شہزاد حسین صاحب. سر بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.